الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے مدینہ کی جانب روانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں ماہ سفر میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے. تقریباً ایک مہینے کا عرصہ مکمل گزر جاتا ہے خیبر میں کارروائیاں کرتے ہوئے. ماہ سفر کے آخری ایام میں یا ربیع الاول کے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے تمام یہودیوں سے معاہدہ کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہودیوں سے معاہدہ اس بات پر تھا کہ یہودی یہاں پر کسی طرح کی کوئی شرارت نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور جو کھجور کے باغات ہیں، جو کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں میں یہ کام کرتے رہیں گے. اپنے اپنے گھروں پر رہیں گے، ان باغات میں رہیں گے، کام کریں گے اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ ان کے پاس رہے گا، آدھا حصہ یہ مدینے والوں کا ہوگا. اس معاہدے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کو، تیمہ والوں کو اور اسی طرح دیگر فدق والوں کو، ان سب کو وہاں پر رکھا اور مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے. لیکن ان یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر شرارتیں کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے ابن محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا. ایک صحابی تھے، وہاں پر کسی مقصد سے گئے ہوئے تھے کہ خیبر کے یہودیوں نے انہیں قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں پھر بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ قاتل کون تھا اس کا علم نہیں چل سکا. تمام یہودیوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا ہے. اب جب کوئی قتل کا اعتراف نہیں کر رہا ہے اور قاتل کے بارے میں کوئی گواہی بھی نہیں دے رہا ہے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، تو بھلا کیسے کسی پر شک کر کے سزا دی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آ گیا. جو سلسلہ یہودیوں کا پہلے سے تھا، جو معاہدہ تھا، اسی معاہدے پر وہ لوگ قائم تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے بیٹے عبداللہ، جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند صحابہ کے ساتھ خیبر گئے ہوئے تھے اور رات میں ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے کہ بعض یہودیوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا. جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں یہاں رہنے کا حکم دیا تھا، انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ یہ رہیں، لیکن ان کی یہ حرکتیں ہیں، یہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. اس سے پہلے نبی کے دور میں ایک شخص کا انہوں نے ایک انصاری صحابی کا قتل کیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا، اور ابھی پھر عبداللہ پر انہوں نے حملہ کر دیا. اس طرح سے اگر ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جائیں، اور پھر جو نصف پیداوار دینے کا معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی وہ دھوکہ دینے لگ گئے.
اس میں بھی وہ خیانت کرنے لگ گئے۔ اور جن صحابہ کی ذمہ داری تھی پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کہ تاکہ مکمل اندازہ لگا کہ صحیح تقسیم کیا جائے، تو وہ تقسیم کرنے والے صحابی کو یہ رشوت دے کر زیادہ مال لینے کی کوشش کرتے تھے، یعنی وہاں ان کو نقصان پہنچاتے تھے، حالانکہ وہ صحابی اس بات سے راضی نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد دوسرے صحابہ اس کے ذمہ دار بنے، لیکن یہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جو پیداوار، جو آدھا مال لینے کے لیے جو صحابہ وہاں جاتے ہیں انہیں دھوکہ دیں اور کسی طرح سے زیادہ مال ہڑپ لیں اور مدینے والوں کو کم ملے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خیبر والوں کو وہاں سے نکال دیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے لیکن ان لوگوں کے مطالبے کی بنا پر، درخواست کے بنا پر ان کو وہاں رکھا گیا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں نکالتے ہیں تو ان کا مال، ان کا سامان اور جو چیزیں ان کی اپنی تھی، اگر کوئی سامان ان کا رہ جاتا تھا تو اس کا معاوضہ دے دیا تھا۔ جاتے ہوئے ان کو نکالتے ہوئے بھی ایسا نہیں کہ ان کو ذلیل کیا، مارا اور بھگا دیا، کسی طرح سے نقصان پہنچا کے وہاں سے ہٹا دیا، نہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر کے ان کو وہاں سے خیبر سے دوسری طرف منتقل ہونے کا حکم دے دیا۔ وہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں اور تیمہ اور اریحہ نامی 2 علاقے وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ تیمہ اور اریحہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی پہلے سے یہودی تھے، لیکن یہ علاقے جزیرے یا حجاز کا جو علاقہ سمجھا جاتا ہے اس سے باہر ملک شام کے علاقے میں وہ علاقے آتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ان کو خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی جانب سفر کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی کاروائی مکمل کر لی تو آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے، لیکن 1 مہینے تک کی کاروائی سے بہت تھکے ہوئے تھے، لہذا جب وہاں سے نکلے ہیں تو رات کے ابتدائی حصے میں سفر آپ نے جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں آپ کو نیند آنے لگی، اور آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب یہاں ہم آرام کر لیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر رک گئے آرام کرنے کے لیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ رات میں بیدار رہیں، جاگے رہیں، ہم لوگ سوتے ہیں آپ جاگتے رہو۔ اور یہ ہمیشہ کا دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی کہیں سفر کرتے تو قافلے والے جہاں قیام کرتے تھے وہاں رات میں کسی نہ کسی کو نگران بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سب لوگ سو رہے ہیں، کوئی رات میں نگرانی کرنے والا نہیں ہے، باقاعدہ صحابہ کو متعین کیا جاتا تھا کہ رات میں ہماری نگرانی کرتے رہے، ہم یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی خیبر سے واپسی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی کی ذمہ داری دے دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ نگرانی تو کرنا ہے، بیدار رہنا ہے، تو نماز ہی پڑھتا رہوں، بیداری بھی ہوگی، نماز بھی جاری رہے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ نمازیں پڑھنا انہوں نے شروع کی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی نیند آنے لگ گئی۔ جس طرح سب لوگ رات بھر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، یہ بھی ایسے ہی رات بھر سفر کرتے ہوئے پہنچے ہیں، تو انہیں بھی نیند آ گئی۔ انہوں نے سوچا تھوڑا سا اونٹ کے پاس تھوڑا سا ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا آرام، اپنے آپ کو آرام پہنچا دیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کو آنکھ لگ گئی، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ تمام کے تمام سو رہے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، رات ختم ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی شعاعیں جب صحابہ پر پڑنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بھی پڑی، تو آپ کو جب سورج کی شعاؤں کا اثر اپنے بدن پر دکھائی دیا تو آپ جاگ گئے۔ جاگے ہیں تو پتہ چلا سورج تو نکل چکا ہے اور سب کے سب سو رہے ہیں۔
فجر کی نماز کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا آپ کو تو ہم نے نگرانی کے لیے متعین کیا تھا، آپ بھی سو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو نیند لگ گئی ویسے ہمیں بھی نیند لگ گئی، جیسے آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ہم بھی اسی میں سے ہیں، ہمارے اوپر بھی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پھر تمام صحابہ کو جگایا گیا اور کہا کہ یہاں سے چلیے، یہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ وہ جگہ سے نکل کر تھوڑا آگے پہنچے ہیں اور پھر وہاں پر وضو وغیرہ مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن اللہ تعالی اقیم الصلاۃ لذکری۔ یعنی آپ میں سے کوئی شخص نماز کا وقت بھول گیا یا نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آ جائے تب پڑھ لے، جب اسے یاد آ جائے تب پڑھ لے، یا اگر وہ سو گیا، نیند میں غافل ہو گیا، نماز کا وقت جا چکا ہے تو جیسے وہ بیدار ہو جائے، جب بیدار ہو تب پڑھ لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے ہی مکمل سونے کی تیاری کریں گے اور جب صبح ہوگی تب بعد میں 8 بجے پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں بیدار ہونے کی تیاری کریں گے فجر کے لیے۔ اگر کبھی اتفاق سے فجر میں بیدار نہیں ہو سکے، سو گئے، پھر جب بیدار ہوں گے تب نماز پڑھ لی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے۔ ایک شخص نہیں ہے، وہاں پر تقریباً 1500 صحابہ ہیں، 1400 صحابہ موجود ہیں۔ 1400 افراد میں سے ایک فرد بھی نہیں جاگتا ہے۔ پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی نہیں جاگتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ بھی ممکن ہے انسانی زندگی میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی نماز کا پابند ہے تو اسے اٹھنا ہی چاہیے، فلاں مؤذن صاحب ہے تو ان کو ہر حالت میں بیدار ہونا ہی چاہیے، فلاں امام صاحب ہیں تو ہر حالت میں آنکھیں کھلنی ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امام تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، اور یہ 1400 صحابہ مصلیان تھے۔ امام صاحب بھی سو رہے ہیں، مؤذن صاحب بھی سو رہے ہیں، مقتدیان سب کے سب سو رہے ہیں۔ تو جس طرح سے مقتدیوں کے ساتھ، مصلیان کے ساتھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، ایسے اماموں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، مؤذنین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ذمہ داران کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے عوام کے ساتھ ہو سکتے ہیں علماء کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سب تو علماء تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود معلم ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ اس واقعے سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ انسانوں سے ایسی کوتاہیاں غفلت ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفارے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، غفلت سے آپ کو نیند لگ گئی، چلیے جب بیدار ہو گئے تب نماز پڑھ لیجئے۔ یہ نیند کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، جب آپ بیدار ہو گئے اب آپ کو نماز پڑھ لینی ہے۔ آپ بھول گئے تھے، نسیان، یہ بھول جانا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اختیار سے اب باہر ہے، دماغ سے وہ چیزیں نکل گئی، جب یاد آ گیا تب فوری طور پر نماز پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور دور سے آپ کو احد پہاڑ نظر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ 1 مہینے کا عرصہ گزرا، خیبر میں قیام ہوا تھا اور بڑے حالات چل رہے تھے، اب دوبارہ اپنے وطن کو، اپنے گھر پہنچے ہوئے، اپنے شہر پہنچے ہوئے ہیں، جسے ہر انسان کو بڑے سفر کے بعد اپنے گھر واپسی پر، شہر واپسی پر خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہونے لگی۔ اور آپ نے اس احد پہاڑ، چونکہ احد پہاڑ اونچا ہے، دور سے نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں ہمارا یہ شہر ہے، وہ نظر آ رہا ہے پہاڑ، مطلب مدینہ شہر اب نزدیک آ گیا۔
تو آپ نے وہ پہاڑ دیکھ کر کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے بھی محبت کا اظہار فرمایا. اور پھر اور آگے پہنچے، جب آپ کو تھوڑی سی آبادی دکھائی دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم انی احرم ما بین جبلیہا مثل ما حرم بہ ابراہیم مکہ. اے اللہ، مدینہ کے یہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے میں اس کو حرام کر دیتا ہوں، یعنی اس کو مقدس بنا دیتا ہوں. یہاں پر کوئی کسی کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم بنایا، اس کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اب اس شہر کو تو مقدس اور محترم بنا دے. جس طرح سے وہ حرم بنا، اب یہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے. حرم کا مطلب مقدس جگہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لہم فی مدہم وسعیہم. اے اللہ تو ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما. مد اور سا یہ ناپنے کا، وزن کرنے کا پیمانہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہم نے باقاعدہ ٹیبل پر ترازو وغیرہ رکھ کر کھجور اور دیگر چاول وغیرہ کے ذریعے بتایا تھا مد اور سا کا. تقریباً 600 گرام کے قریب کا ایک مد ہوتا ہے اور 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. تو تقریباً 2.5 کلو کے قریب کا ایک سا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو ترازو ہوتے ہیں، کلو، 2 کلو، پاؤ کلو، آدھا کلو، اس طرح کا. اس زمانے میں مد اور سا ہوا کرتا تھا. یہ اتنا پیسہ لیجئے، اس سے کیا ملے گا؟ 2 مد سامان ملے گا. اس سے کیا ملتا ہے؟ 1 سا ملتا ہے. ہمیں 2 سا جوار دیجئے، ہمیں 2 سا چاول دیجئے، ہمیں 2 سا کھجور دیجئے. اس طرح سے لوگ سا اور مد کے ذریعے سامان خریدا اور بیچا کرتے تھے. تو اسی ترازو کے سلسلے میں، ان ناپ تول کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہم فی مدہم وسعیہم. اللہ تو ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما، یعنی ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ان کے ناپ تول میں برکت عطا فرما، ان کی غذا میں، ان کے اناج میں برکت عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک مدینہ کے اندر برکتیں نازل فرمائی ہیں. ابھی بھی ایک آدمی جو مدینہ شہر میں رہتا ہے، دوسرا آدمی جو اسی ملک کے ریاض میں اور جدہ شہر میں رہتا ہے، دونوں کے ماہانہ خرچ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ مدینے میں ایک آدمی مہینے بھر جتنا کھا پی کر خرچ کرتا ہے، اگر وہی آدمی اتنا ہی خرچ ریاض میں رہتے ہوئے کرے تو ریاض میں اس پر زیادہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ مدینے میں خرچ کم ہوتا ہے. اللہم بارک لہم فی مدہم وسعیہم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر سے اور قریب آتے گئے، یہاں تک کہ پھر آپ نے نزدیک آ کر بار بار یہ دعا پڑھی آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اب ہم صحیح سلامت اپنے علاقے کو واپس لوٹے ہوئے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کرتے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہ خیبر کا سفر مکمل ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے اب مدینہ منورہ کے لیے کسی بھی طرف سے اب کوئی دشمن باقی نہیں رہا جو مدینہ کو نقصان پہنچا سکے. یہ آخری دشمن تھا، یا آخری وہ قوم تھی جو ہمیشہ مدینے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی. اب یہ قوم بھی پست ہو گئی تھی. اب مکمل طور پر یہاں سے مدینہ مامون ہو گیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سن 7 ہجری کا بقیہ وقت اور پھر 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری کیسے گزارتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے کے دروس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے شہروں کو، ہم تمام کے علاقوں کو، ہمارے ملک کو امن والا بنائے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو دیکھ کر برکت کی دعا فرمائی اور اس میں امن قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ناپ تول میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں حرام روزی سے محفوظ رکھے، اور ہم جس علاقے میں بھی رہتے ہیں اللہ وہاں پر ہم سب کو امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.